اس کے بعد اب میں دعوت دیتا ہوں طلحہ بن جعفر جو نوساری کے رہنے والے ہیں، جماعت ثالثہ کے طالب علم میں آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المتقین۔ صدر مجلس، معزز و مکرم اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پررونق محفل میں میرا موضوع ہے عبادت کا مقصد حصول تقوی۔ عبادت و اعمال ہم جو انجام دیتے ہیں اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہے۔ ایک تو وہ مقصد جس کے لیے وہ عمل انجام دیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس عمل کی وہ خاص شکل جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اسلام میں جملہ عبادت کا مقصد حصول تقوی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل تقوی کی تعریف کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تقوی کا معنی نفس کو ان تمام چیزوں سے بچانا جس سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور دین کی اصطلاح میں تقوی اس احساس کا نام ہے جو ہر کام میں اللہ کی رضامندی کا پابند بنانے اور اس کی مخالفت سے بچنے کی پرزور تاکید کرتا ہے۔ آئیے تقوی کی حقیقت کو ایک مثال سے یوں سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کا گزر کسی ایسی جھاڑی سے ہوا ہے، کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے ارد گرد کانٹے ہی کانٹے ہو اور بیچ میں تھوڑا سا راستہ ہو، تو آپ وہاں سے کیسے گزرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اپنے کپڑے کو، اپنے دامن کو اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی بھی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے۔ اس بات پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہی تو حال تقوی کا ہے، یعنی یہ دنیا کانٹے دار جھاڑی ہے، ہم کو اس سے بچ کر نکلنا ہے۔ عزیزان ملت، اسلام میں جملہ عبادت کا مقصد حصول تقوی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر روزے کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر فرضیت صوم کو حصول تقوی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی جو تم قربانی کرتے ہو نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس تک تمہاری پہنچتی ہے تو سن لو وہ تمہارا تقوی ہے۔ ایسے ہی عدل و انصاف کے تعلق سے فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل و انصاف سے کام لیا کرو جو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے، عبادت اور اعمال صالحہ کا مقصد حصول تقوی ہے، تاکہ صاحب ایمان کے اندر تقوی شعاری پیدا ہو جائے اور وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹا کر جیے، تاکہ اغیار کی جانب سے انہیں کسی خوف کا احساس نہ ہو۔ اب تقوی کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود ہی کھلے طور پر بیان کر دیا، ایسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جو احکام، جو فرائض ہے اسے کما حقہ بجا لایا جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ یہ ہے اصل تقوی۔ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی فضیلت کو بیان کیا، ایسا کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و نعیم، تو کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، تو کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، تو کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال و عیون، تو کہیں فرمایا ان المتقین مفازا۔
عزیزان ملت، قابل توجہ بات یہ ہے کہ شیطان نے بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے فتنے ایجاد کیے تھے، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ حسب و نسب، مال و دولت، کنب خاندان کا تھا۔ وہ لوگ اسی کی بدولت اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے، غرور و گھمنڈ کرتے، جبکہ اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو، کسی عجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقوی اور خشیت الہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تقوی کے اتنے بڑے پیکر تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا مالک انہیں دوپہر کی سخت گرمی میں مکہ کی پتھریلی زمین پر لیٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، لیکن اللہ اکبر، پھر بھی ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے، احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود، آپ کے ثابت قدمی ہونے کی وجہ صرف اور صرف تقوی اور خشیت الہی ہے۔ آپ مال و دولت، شکل و صورت دونوں اعتبار سے خالی تھے، لیکن اللہ اکبر، آپ کا وہ مقام و مرتبہ تھا کہ حضرت ابو بکر سیدی کہہ کر پکارتے تھے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دل میں خوف الہی پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔